بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج بات کریں گے عید والے دن مسجد کے اندر کیسے جانا چاہیے، عید پڑھنے کے لیے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور جانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، عید جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عید والے دن نکلتے، فی طریق جس راستے کے اندر چلتے، رجع فی غیرہ واپسی اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے کے اوپر جاتے، اس راستے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسی طرح جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عید والے دن جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے کو بدل کر جاتے، یعنی جس راستے سے جاتے اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ سے واپس آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور اسی طرح مسواک کر کے جایا کرتے تھے اور خوشبو کا اہتمام فرماتے تھے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے صدقہ کر کے جاتے۔ اگر عید کی نماز عید الفطر ہوتی تو اس سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے، جیسے کہ یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید الفطر والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ آپ کھجوریں تناول فرماتے تھے، ویأکلہن وطرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طاق عدد کے اندر یوں تناول فرماتے، مثلا 3 کھا لیتے، 5 کھا لیتے، 7 کھا لیتے، اس طرح کے اندر جو ہے تناول فرماتے تھے۔ اب ہے قربانی والے دن، تو قربانی والے دن جو ہے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قربانی والے دن جو ہے آدمی عید کے بعد کھانا کھائے، عید کے بعد جو ہے اپنے ہی گوشت سے کھانا کھائے، یہ اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر والے دن کچھ کھا کر جاتے تھے، اور عید قربانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے، حتی یصلی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے تھے، نماز کے بعد جو ہے کھاتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ مستحب عمل ہے، اگر اس میں سے کوئی چھوٹ جائے تو اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں اعمال کو بڑھانے کے لیے، اعمال کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری شوگر لو ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں کہ نہیں میں نے کھانا ہی نماز کے بعد ہے، تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے کھائے، اپنی طبیعت کو اس قدر بنا کر جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اور اس کے اوپر جو ہے اس عبادت کے دوران جو ہے کوئی میرے جسمانی طور کے اوپر کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یہ مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا اہتمام فرماتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی جاتے تھے۔ تو اس لیے دوستو، جب گھر کے اندر جو ہے جب آپ نے عید پڑھنی ہے تو اس کے بعد لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ہاں بھی آنا جانا ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ عید والے دن لوگ آتے ہیں اور مسجد کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے علاوہ جو ہے نہ آپ نے پہلے کبھی 2 رکعتیں پڑھی، نہ آپ نے بعد کے اندر 2 رکعتیں پڑھی، بلکہ صرف یہ 2 رکعتیں عید کی پڑھتے، اس سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے۔
اس لیے جو ہے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ آتے ہیں وضو کر کے آتے ہی مسجد کے اندر جو ہے وہ نفل پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید والے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نہیں پڑھا، نہ عید کی نماز سے پہلے پڑھا نہ عید کی نماز کے بعد پڑھا۔ اور ایک بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جو ہے وہ کب پڑھی اور آپ کا حکم کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مامور مبارک حضرت ابی الحویرث وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الاضحى واخر الفطر وذکر الناس۔ ابو الحویرث وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کی طرف لکھا، ایک خط لکھا، اور وہ اس وقت جو ہے نجران کے اندر وہ گورنر مقرر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اے عمرو بن حزم، دیکھنا کہ لوگوں کو عید کی نماز جلدی پڑھانا۔ آپ نے فرمایا کہ عجل الاضحیٰ وآخر الفطر، آپ نے فرمایا کہ عید الفطر کے اندر تاخیر کر لیا کرو، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھایا کرو۔ اس لیے جو ہے عید کی نماز کو جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ پڑھانے والے بھی اہتمام کریں کہ وہ جلدی پڑھا دیا کریں، کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے کچھ لمحے بعد نماز ہو جانی چاہیے، تاکہ لوگ اپنی قربانی بآسانی کر سکیں اور جو ہے اس کا گوشت غربا تک بھی پہنچ سکے، عزیز و اقارب رشتہ داروں تک بھی پہنچ سکے۔ اس لیے اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے جلدی سے جلدی لوگوں کو فارغ کیا جائے اور لوگ جو ہے اپنے گوشت وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے رشتہ داروں کو مل سکیں، کہیں آنا جانا ہو۔ یہ بھی چونکہ اس دن کا ایک حصہ ہے، اس لیے جو ہے لوگ آنا جانا چاہتے ہیں، مگر ہم نے اگر ان کو 10 بجے 11 بجے چھوڑا تو وہ کب کریں گے؟ ان کی شام یہی ہو جائے گی۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ایک ہے ایام قربانی کے اندر ایک ہوتی ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق یہ ہے تکبیرات کا پڑھنا، تکبیرات کا پڑھنا بلند آواز کے ساتھ۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر یہ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر یہ تکبیریں پڑھنا یہ سنت ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی جماعت ہوئی، جماعت کے بعد جو ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر اضافی کلمات کو پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، مگر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہاں تک پڑھ لیا تو بھی کفایت کر جائے گا، یہی کافی ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایام تشریق کے اندر جو ہے آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں۔ دوسرا، جیسے عیدگاہ کی طرف آپ نے گھر سے آنا ہے تیاری کر کے، تو اس وقت بھی بلند آواز سے پڑھتے آنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے پڑھتے آنا ہے۔ جیسے آپ نے واپس جانا ہے تو پھر بھی آپ نے یہی تکبیریں پڑھتے جانا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے آپ نے یہ تکبیریں پڑھنی، تو جیسے ہی امام کھڑا ہوگا خطبے کے لیے، تو وہ خطبے کے اندر جیسے ہی ایسے الفاظ آئیں گے خطبے کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ جب آئیں گے تو آپ نے بھی امام کے ساتھ ساتھ بلند آواز کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ ان تکبیرات کا جو ہے ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر، یہ کلمات ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اس لیے ان کلمات کو ضرور جو ہے یاد رکھنا اور ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے اس کے اندر کہ عید پڑھنے کے لیے عورتوں کا عیدگاہ کے اندر جانا کیسا ہے۔ تو عید کے اندر عورتوں کا عیدگاہ کے اندر آنا بالکل درست ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیں کہ عورتوں کے متعلق آپ نے کیا فرمایا۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخضور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم
وتعزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید اور بقرہ عید کے دن ان عورتوں کو بھی حکم دیا کہ جو حیض والی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب عورتیں جو ہے اپنا میدان عید کے اندر عیدگاہ کے اندر جمع ہوں اور اس کے اندر شریک ہوں. اور آپ نے اس کے اندر تشریح فرما دی کہ جن کو ایام وغیرہ آئے ہوئے ہوں، جن کے ڈیٹ وغیرہ کے دن ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شامل ہوں، کہ وہ نماز کی جگہ سے ذرا الگ رہیں اور وہاں بیٹھ کر جو ہے دعا کے اندر ضرور شریک ہوں. ایک تو عورتیں ہیں نماز پڑھتی ہیں مسجد کے اندر، ایک یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ سائڈ پہ کوئی علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے جس کو مسجد نہیں کہا جاتا، ویسے ان کے لیے نماز کی جگہ بنائی جاتی ہے. وہاں اگر جو ہے کوئی ایام والی عورت ہے وہ آنا چاہے تو آ سکتی ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے اور ان کے ساتھ عید والے دن جو ہے بیٹھ سکتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنا چاہیے اور وہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر جو ہے شامل ہو اور ان کی جو ہے دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شریک ہو جائے. ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے کسی عورت کے پاس جو ہے وہ بڑی چادر نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے عورت ہے وہ اسے جو ہے اپنی چادر کے اندر لپیٹ لے، یعنی جو ہے بالکل اہتمام کر کے پردے کا بیٹھے اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ سے دعا مانگے. اللہ پاک جو ہے اس دن انسان کی دعا کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ وہ پہلے میرے خیال میں گزر چکا ہے کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے یا بعد کے اندر نفل نہیں پڑھ دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدهما. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جو ہے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. صرف کتنی پڑھتے تھے؟ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی ان 2 رکعتوں کے بعد کے اندر نماز پڑھتے تھے. اس لیے جو حضرات بھی آئیں اس بات کا اہتمام کریں کہ آتے ہی صرف جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں. تو یہ تھا آنے اور جانے کا طریقہ، جو ہے راستے کے اندر جو ہے راستہ بدل کے آنا جانا اور اسی طرح خوشبو وغیرہ لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، مسواک کرنا اور جو ہے ایک راستہ سے آنا دوسرے راستے سے واپس جانا، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہوئے آنا، یہ ساری چیزوں کا جو ہے اہتمام رکھیں. اللہ عمل کی توفیق دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.